نہ صرف اہل پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رہے اہل پاکستان ان کے لیے دیگر سے بڑھ کر ہے۔ مملکت خداداد پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خوبیوں سے نوازا ہے دیگر اسلامی ممالک کو وہ خوبیاں حاصل نہیں ہیں۔ مثلاً کرۂ ارض پر پاکستان واحد مملکت اور ریاست ہے جو ریاست مدینہ کے بعد اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی۔ اسلام کے نام پر ریاست مدینہ معرض وجود میں آئی، اس کے بعد یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہوا۔ اس کی بنیاد دو قومی نظریہ، مذہب اسلام، قرآن و سنت کے نظام کی عملداری ہے۔ نمبر 2، پاکستان کا آئین اور دستور اسلامی ہے جسے تمام مکاتب فکر کے جید اور اکابر علماء نے متفقہ طور پر مرتب کیا ہے۔ آئین پاکستان میں ناموس رسالت کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ آئین پاکستان میں قانون ختم نبوت کی حفاظت ہے۔ آئین پاکستان میں اس بات کی ضمانت اور گارنٹی موجود ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ بعض دوست پاکستان کے آئین پر برس پڑتے ہیں۔ آئین اسلامی ہے، اس کے نفاذ میں جو کوتاہیاں ہیں، کوتاہی کے مرتکب افراد کو جو کچھ بھی کہا جائے اس پہ ہم کوئی دفاع کی پوزیشن اختیار نہیں کرتے۔ جہاں تک آئین کی بات ہے وہ تمام مکاتب فکر کے جید اور اکابر علماء کا ترتیب دیا ہوا ہے۔ آئین میں غیر اسلامی شک نہیں ہے، البتہ نفاذ کرنے والے نفاذ کریں یا نہ کریں یہ الگ ایشو ہے، الگ موضوع اور پہلو ہے۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، تمام اسلامی ممالک میں پاکستان کو اللہ نے ایٹمی طاقت ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 4، جب بھی کسی مسلم ملک پر کوئی مصیبت آتی ہے، برا وقت آتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی آواز پاکستانیوں کے لیے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے وہ اہل پاکستان کو آواز دیتا ہے اور اس کی امید بھری نظریں پاکستان پہ پڑتی ہیں۔ تو پتہ چلا پاکستان دنیا بھر کے مسلم ممالک کی امیدوں کا مرکز ہے۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، پاکستان
جغرافیہ کے اعتبار سے، محل وقوع کے اعتبار سے ایسی جگہ پر واقع ہے، اس کے امن سے خطے کا امن وابستہ ہے، دنیا بھر کا امن اس کے امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہاں پر ہر موسم پایا جاتا ہے، ہر قسم کی زمین کا ٹکڑا یہاں پر ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور اعزازات سے مملکت خداداد پاکستان کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر نعمتوں پر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے۔ پاکستان اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کا پاکستان میں رہ کے کم پتہ چلتا ہے، پاکستان سے باہر کے ممالک میں جا کے زیادہ اور جلدی پتہ چلتا ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے اس کا احساس کم ہوتا ہے، پاکستان سے باہر جا کر احساس جلدی بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان واقعتاً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں ہمیں جو مذہبی آزادی حاصل ہے، شاید وہ دنیا بھر کے کسی مسلم ملک میں مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ یہاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور رواداری کی جو پوزیشن اور کیفیت ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اسے اللہ کی نعمت سمجھنا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ استحکام پاکستان کے ضروری تقاضوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت شکر کی وجہ سے بڑھا دیتے ہیں، رقبہ بڑھے نہ بڑھے، استحکام میں اضافہ ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ایجاد کیا وہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ابھی آپ یہاں سے باہر نکلیں گے یا کل 14 اگست ہے، آپ دیکھ لیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا بڑے بڑے باجے منہ کو لگائے ہوں گے اور سارا زور لگا کے اس کو بجانے کی کوشش کریں گے، لوگوں کے کانوں کے پردے پھاڑیں گے، بیماروں کو ایذا پہنچائیں گے، سونے والوں کو بے آرام کریں گے۔ یہ ایذائے مسلم ہی نہیں، ایذائے انسانیت ہے، یہ حرام ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ چہرے بگاڑ لیں گے، مختلف قسم کے رنگ روغن اپنے چہرے پہ کر لیں گے، سلنسر موٹر سائیکل کے اتار لیں گے، یہ شکر کے تقاضوں کے منافی ہے۔ اس نعمت کے شکریہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ مولا تو نے ہمیں ایک ایسا خطہ دیا جو اسلام سے منسوب ہے، تیرا ہم پہ احسان ہے، اب ہم چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے یہ لیا گیا اس مقصد سے بھی اسے ہم کنار کر دیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کر کے شہدائے پاکستان کی ارواح کو ایصال ثواب کیا جائے کہ ہمیں پاکستان کے لیے تھوڑی سی قربانیاں تو نہیں۔ مورخین نے لکھا ہے 10,000 افراد فقط دہلی میں شہید ہوئے، 40,000 اطراف دہلی میں شہید ہوئے، 10 لاکھ مشرقی پنجاب میں ذبح ہوئے، 60,000 عورتیں اغوا ہوئیں جن کا تاحال کوئی پتہ نہیں۔ تحریک پاکستان میں جن بزرگوں اور اکابر نے کردار ادا کیا، مشقتیں جھیلی، ننگے پاؤں سطر چھپانے کے بقدر کپڑے لے کر وہاں سے یہاں منتقل ہوئے خوف و ہراس کے عالم میں، اور اب وہ دنیا میں نہیں رہے۔ ان کا حق ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور ان کو ایصال ثواب کریں۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے۔
تقاریب کا انعقاد ہو تو اس مقصد کے لیے کہ ہم اس نسل نو کو، پاکستان کیوں بنا، پاکستان کیسے بنا، پاکستان کس لیے بنا، اس کی بقا کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، اس کے استحکام کے ضروری تقاضے کیا ہیں، ہمارے اکابر اور اسلاف کا کیا کردار تھا، ان چیزوں پر روشنی ڈالی جائے، یہ صحیح طریقہ ہے پاکستان کی قیام کی تاریخ کو بطور یادگار منانے کا۔ یہ جو ہمارے نوجوانوں نے اخذ کر لیا، ایجاد کر لیا، یہ درست نہیں ہے۔ آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے، ہر چوک میں آزادی ناچتی ہوئی نظر آتی ہے، آزادی اچھلتی ہوئی نظر آتی ہے، آزادی کا سلنسر اترا ہوا ہے، آزادی بج رہی ہے، لوگ بے دریغ آزادی کو استعمال کر رہے ہیں، اور پھر نوبت یہاں تک بھی آ جاتی ہے کہ آزادی کی ٹانگیں ٹوٹی پڑی ہوتی ہیں، آزادی کی ٹینکی پھٹی پڑی ہوتی ہے۔ یہ آزادی کا جشن نہیں ہے۔ ان نوجوانوں کو کیا پتا کہ کس قربانی کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا۔ انہوں نے تو 14 اگست کو سیاحت کا ذریعہ بنا لیا، سیر و تفریح کا سبب بنا لیا۔ انہیں کیا پتا کہ پاکستان کیسے مارز وجود میں آیا۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم پاکستان کی تاریخ سے واقفیت حاصل کریں، پاکستان کے قیام کے اسباب کو سمجھیں، قیام پاکستان کے مقصد کو فالو کریں، اور اس مقصد کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کا ہم تعین کریں، اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ یہ ہے پاکستان سے وفا، یہ تجدید عہد کی تاریخ ہے۔ اور تجدید کس عہد کی کرنی ہے؟ پہلے پاکستان کا قیام ہوا تھا، ہو گیا، اب اس کے استحکام کے لیے ہم نے تجدید عہد کرنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پاکستان کے لیے کر سکتے ہوئے انشاءاللہ العزیز کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ چونڈے کے محاذ پر، دیگر جنگوں میں جو ہمارے بڑوں نے کیا، جو قربانیاں ہوئیں، ہمارے آج کے نوجوان کو اگر وہ یاد ہوں تو یہ ایصال ثواب کے لیے تلاوت کرتا نظر آئے گا، چوک میں ڈیک لگا کے ناچتا نظر نہیں آئے گا۔ تو پاکستان اللہ کی نعمت ہے، شکر کرنے کا طریقہ بھی وہ ہمیں پکڑنا چاہیے جو قرآن و سنت نے بتایا ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد مارز وجود میں آیا، اور تحریک پاکستان اگرچہ اس میں تمام شعبہ زندگی کے لوگوں نے حصہ ڈالا، ہر شعبہ زندگی کے افراد نے اس میں شرکت کی، مگر یاد رکھیے تحریک پاکستان میں کلیدی کردار علماء کرام کا ہے۔ چونکہ آج کا میڈیا علماء اور پاکستان کو الگ الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے یہ ضروری پہلو ہے کہ تحریک پاکستان میں، قیام پاکستان میں کلیدی کردار علماء کا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے تحریک پاکستان مذہب کی بنیاد پر اٹھی۔ پاکستان کے قیام کا جواز دو قومی نظریہ ہے، اور یہ اسلامی نظریہ ہے۔ مسلم اور غیر مسلم کو الگ الگ قوم اسلام نے بتایا، لکم دینکم ولی دین، اور اسلام نے جو انسانیت کی تقسیم کی ہے وہ فقط مذہب کی بنیاد پہ کی ہے، رنگ کی بنیاد پہ نہیں کی، نسل کی بنیاد پہ نہیں کی، قومیت کی بنیاد پہ نہیں کی، علاقائیت کی بنیاد پہ نہیں کی، عصبیت کی بنیاد پہ نہیں کی، فقط مذہب کی بنیاد پر، لکم دینکم ولی دین۔ تو پاکستان کے قیام کا جواز دو قومی نظریہ ہے، اور یہ 1400 سال سے پرانی تاریخ رکھتا ہے، 1400 سال سے زائد عرصہ پہلے کا ہے۔
تحریک پاکستان مذہب کی بنیاد پر اٹھی، اور مذہب کی بنیاد پر جب بھی کوئی تحریک اٹھی اس میں روح علماء نے پھونکی ہے، اس میں حرارت علماء نے پیدا کی ہے۔ یہی وجہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح تحریک پاکستان میں ایک لمحہ بھی علماء سے الگ نہیں ہوئے، اور انہوں نے جو نعرہ لگایا وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک پاکستان کے دوران اپنے متعدد خطابات میں پاکستان کے قیام کا مقصد بتاتے ہوئے، قیام پاکستان کی غرض و غایت بتاتے ہوئے برملا یہ بات کہی ہے کہ ہم یہ جد و جہد محض ایک خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہم یہ جد و جہد اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کے احکام اور قوانین کی افادیت دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، ان کو نافذ کر کے، ان کی عملداری کو یقینی بنا کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جو افادیت اسلامی احکام اور قوانین کی ہے وہ دنیا کے کسی نظام کی نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطابات میں تحریک پاکستان کے دوران برملا یہ بات کہی، ہمارا دستور قرآن ہوگا، ہمارے فیصلے قرآن کے مطابق ہوں گے، پاکستان کا قیام اسلامی تہذیب کے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے، مسلم تہذیب کے تشخص کو باقی رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سودی نظام کی مخالفت اور سودی نظام کو مسترد کرنے کا اندیہ دیا تحریک پاکستان کے دوران، تو پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا، اور نظریے کی بنیاد پہ جب بھی کوئی تحریک اٹھی ہے اس میں مرکزی اور کلیدی کردار علماء کا ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ مرکزی کردار علماء کا، عوام کم نہیں تھی، تمام شعبہ زندگی سے منسلک افراد تحریک پاکستان میں شامل تھے، لیکن انہیں ترغیب دینے والے، تشویق کے لیے، انہیں آمادہ کرنے کے لیے علماء کرام میدان میں آئے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں شاگرد اس تحریک کا حصہ تھے، اور سیرت اشرف کے 555 صفحہ پہ لکھا ہے کہ پاکستان کا تصور بھی حقیقی طور پر حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 1928 میں تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا تصور 1930 عیسوی کو پیش کیا، یہ بات 1928 کی ہے۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی فرماتے ہیں 1928 کو میں تھانہ بھون گیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت تھانوی نے اپنے واعظ میں 5 نکاتی فارمولے کا ذکر کیا، فرمانے لگے کاش ایک خطے پر اسلامی حکومت قائم، ایک ایسا خطہ ہو جس پر اسلامی حکومت قائم ہو، وہاں تمام قوانین شریعت کے مطابق ہوں۔ نمبر 3 بیت المال قائم ہو۔ نمبر 4 نظام زکوٰۃ رائج ہو۔ نمبر 5 شرعی عدالتیں موجود ہوں۔ کاش ایک خطہ ہو۔ اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انگریز تو بر صغیر سے نکل گیا، انگریز بر صغیر سے نکل گیا، اب یہاں ہندو ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے جد و جہد نہیں کر سکتے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کے لیے یہ بات برملا کہی جب ہمارے بعض بزرگوں نے یہ رائے پیش کی کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریز کی غلامی سے آزادی کی جنگ لڑتے ہیں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
یہ تو سامراج کو اپنے اوپر سے اتار کر رامراج کو مسلط کرنے والی بات ہے. ہمیں ہمارے مطلوبہ نتائج اس سے حاصل نہیں ہو سکیں گے. ان کی تڑپ یہ تھی کاش ایک خطہ ہو، اس پر اسلامی حکومت کا قیام ہو، شریعت کے قوانین کا نفاذ ہو، بیت المال قائم ہو، نظام زکوٰۃ رائج ہو، شرعی عدالتیں موجود ہوں. فرمانے لگے غیروں کے ساتھ مل کر یہ نتائج کہاں حاصل ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ایک الگ مملکت کی ضرورت ہے، ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے حقیقی طور پر پاکستان کا تصور پیش کیا. اور رہے ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت تھانوی کے معتقدین میں سے تھے، حضرت تھانوی کے خوشاچین تھے. حضرت تھانوی نے اپنی یہ فکر ان تک منتقل کی. جب ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فکر لوگوں کے سامنے رکھی تو وہ مصور پاکستان کہلائے. حقیقت میں یہ فکر حضرت تھانوی کی تھی. اور کسی نے کہا حضرت تھانوی کو کہ حضرت بات تو آپ کی ہے، مصور پاکستان ڈاکٹر صاحب کو کہا جا رہا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں کام چاہیے، نام نہیں چاہیے. نام جس کا بھی ہو، کام تو ہمارا ہوا ہے. تو پاکستان کا تصور حقیقی طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا. اور جب عملاً تحریک پاکستان کا آغاز ہوا اس وقت آپ دیکھ لیں جھانسی کے الیکشن میں کانگریس کو ووٹ نہ دینے کا فتویٰ دیا حضرت تھانوی نے. اس ایک فتوے نے قیام پاکستان کی منزل کو قریب کر دیا. سالوں کا سفر مہینوں میں، مہینوں کا سفر ہفتوں میں، ہفتوں کا سفر دنوں میں ہو گیا. جھانسی کے الیکشن میں کانگریس کو ووٹ نہ دینے کے فتوے کا سارا فائدہ مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کو ہوا اور قیام پاکستان کی منزل قریب آ گئی. اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہزاروں شاگردوں، مریدین، معتقدین کو حکم جاری کیا کہ وہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ ہو گئے. پھر ان قربانیوں کے بعد جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو سرحد اور سلہٹ ابتداً پاکستان کا حصہ نہیں تھے. انہیں پاکستان میں شامل کرانے کے لیے ریفرنڈم کروایا گیا. اس ریفرنڈم کو جیتنا بھی بڑا چیلنج تھا. تو ریفرنڈم کو جیتنے کے لیے پاکستان کے حق میں راہ ہموار کرنے کے لیے جن شخصیات کا انتخاب ہوا ان کا نام لیتے ہوئے ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. ان میں ایک شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی تھے. دوسرے حضرت تھانوی کے سگے بھانجے مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی تھے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے دن رات ایک کر کے پاکستان کے حق میں راہ ہموار کی، سرحد اور سلہٹ کا ریفرنڈم جیتا اور وہ پاکستان کا حصہ بنے. اگر سرحد اور سلہٹ کے ریفرنڈم میں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ پاکستان کے حق میں راہ ہموار نہ کرتے تو آج پاکستان اس نقشہ کے مطابق کبھی مارز وجود میں نہ آتا جو پاکستان کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. یہی وجہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہمارے ان بزرگوں کی قربانیوں کا اعتراف رہا. پوری زندگی بھر وہ معترف رہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی سے ایک مرتبہ فرمایا اگر آپ اور حضرت تھانوی تحریک پاکستان میں میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان مارز وجود میں نہیں آ سکتا تھا. اور کسی نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا علماء کرام تو تحریک پاکستان کے مخالف ہیں، قیام پاکستان کے مخالف ہیں. ہمارے اکابر نے جو رائے کا اختلاف کیا تھا، جو فقط اختلاف رائے تھا،
اسے بڑھا چڑھا کے پیش کیا کہ علماء تو قیام پاکستان کے مخالف ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کوئی بات نہیں، میرے ساتھ پاکستان کا حامی اتنا بڑا عالم ہے کہ اگر ہندوستان کے تمام علماء کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس اکیلے کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس اکیلے کے علم کا پلڑا جھک جائے گا. کسی نے پوچھا حضرت وہ کون سے عالم ہے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا وہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہے، نور اللہ مرقدہ. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کھلے طور پر ان اکابر کی قربانیوں کا اعتراف کیا، اور یہ اس اعتراف ہی کی کیفیت تھی. قربانیوں کا اقرار و اعتراف ہی تھا کہ جب پاکستان مارے سے وجود میں آ گیا تو پاکستان کی پرچم کشائی جو مشرقی پاکستان میں ہوئی ڈھاکہ میں، وہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نے کی، اور پاکستان کی جو پرچم کشائی کراچی میں ہوئی، پاکستان کے دارالحکومت کراچی میں، اور وہاں قائد اعظم محمد علی جناح بنفس نفیس موجود تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کی موجودگی میں جو کراچی میں پاکستان کی پرچم کشائی ہوئی وہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے کی. سب سے پہلے پاکستان کا پرچم جس شخصیت نے لہرایا وہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی ہے. اور یہاں ایک نقطہ اور عرض کرنا چاہوں گا. کچھ چیزیں تکوینیات میں سے ہوتی ہیں، تکوینی امور کا حصہ ہوتی ہیں، اور یہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا. پہلی پرچم کشائی قیام پاکستان کے بعد جو دو مقامات پر ہوئی سرکاری طور پر، دونوں علماء نے کی اور ہمارے اکابر تھے. دونوں علماء کے ہاتھوں پرچم کشائی یہ اس لیے تھی تاکہ دنیا کو یہ بات سمجھ میں آئے جب تک پاکستان کا جھنڈا علماء کے ہاتھوں میں رہے گا، پاکستان جس مقصد کے لیے بنا وہ مقصد زندہ رہے گا، پاکستان اپنے مقصد کے قریب رہے گا. پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا گیا، اسلامی اقدار اور روایات زندہ رہے، مسلم تہذیب کا تشخص قائم رہے، قرآن و سنت کے احکامات اور ان کی عملداری اس پہ کوئی سستی نہ دکھائی جائے. پاکستان کا پرچم علماء کے ہاتھوں میں رہے گا تو قیام پاکستان کے یہ مقاصد اور نظریہ پاکستان یہ زندہ و محفوظ رہیں گے. اور دنیا نے دیکھا جب سے غیر کی جد و جہد سے، اغیار اور کفار کی شب و روز کی محنت سے، ان کی NGOs کی لگن سے، پاکستان کے سسٹم سے علماء کرام کو پیچھے کیا گیا. جوہلا عیش و عشرت کے دل دادا آگے آئے، ہمارے لیے اپنی تہذیب کو بچانا مشکل ہو گیا ہے. پاکستان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے. اور کسی نے تو یہ ناپاک کوشش بھی کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے فقط جمہوریہ پاکستان لکھوانا شروع کر دیا. تو یہ تکوینی طور پہ تھا جو پاکستان کا پرچم علماء نے بلند کیا. اور 14 اگست کو ہمارے دینی مدارس میں، ہمارے مراکز میں پاکستان کی پرچم کشائی ہوتی ہے بحمد اللہ تعالی. ہمارے اس مدرسہ دارالعلوم فاروقیہ میں بھی ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے. ہم اسے اپنے اکابر کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں. یہ پاکستان ہمارے اکابر کی جد و جہد کی دلیل ہے، ہمارے اکابر کی امانت ہے، ہمارے اکابر کی میراث ہے، ان کی قربانیوں کی نشانی ہے. پاکستان کا پرچم ہمارے اکابر نے بلند کیا تھا، ہم اسے تھامے ہوئے ہیں، تھامے رہیں گے.
تو اپنے اکابر کی سنت سمجھ کر ان کے طرز اور طریقہ کو زندہ رکھتے ہوئے ان کے عمل کی تقلید کرتے ہوئے ہم ہر سال پرچم کشائی کرتے ہیں۔ کل بھی 10 بجے ہمارے اس دارالعلوم فاروقیہ میں پاکستان کی پرچم کشائی ہوگی، مختصر سی تقریب اور نشست بھی ہوگی جس میں ہمارے شعبہ درس نظامی کے طلباء ترانے بھی پڑھیں گے، پاکستان کے حوالہ سے تقاریر کا سلسلہ بھی ہوگا، اکابر کی جد و جہد اور قربانیوں پر روشنی بھی ڈالی جائے گی تاکہ ہمیں ہمارے بڑوں کی تاریخ سمجھ میں آئے، ہمیں ہمارے اکابر کی جد و جہد کی وجہ معلوم ہو کہ ہمیں پاکستان کے مقاصد سامنے آئیں اور پاکستان کے قیام کا جواز، نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ جو حقیقت میں نظریہ اسلام ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں آئے، اس سے شناسائی اور واقفیت حاصل ہو، اور یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں جو باہر بازاروں میں، گلیوں میں، چوک و چوراہوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ طرز ایذائے مسلم ہی نہیں، ایذائے انسانیت کا باعث ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قربانیاں، ہمارے اکابر کی قربانیاں تحریک پاکستان کے لیے، قیام پاکستان کے لیے 2 جگہ پہ پاکستان کی پرچم کشائی ہوئی، علماء کے ذریعے ہوئی، علماء نے پاکستان کا پرچم بلند کیا۔ اور جب قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کا وقت قریب آیا، بڑے بڑے علماء موجود تھے، پاکستان مارز وجود میں آ چکا تھا، بڑے بڑے اکابر اور علماء موجود تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا سے پردہ کر جاؤں، تو میری نماز جنازہ وہ شخصیت پڑھائے جس نے تحریک پاکستان میں میرا سب سے بڑھ کر ساتھ دیا ہے، تحریک پاکستان میں میرا سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی شخصیت ہے؟ فرمایا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، میں ان کے لیے وصیت کرتا ہوں میری نماز جنازہ وہ پڑھ۔ اور جب 1948 میں ستمبر کے مہینہ میں قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے رخصت ہوئے، بڑے بڑے علماء اور اکابر موجود تھے، مگر قائد اعظم کی وصیت جس شخصیت کے بارے میں تھی وہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی تھے۔ انہوں نے ہی پاکستان کا پرچم لہرایا تھا، انہوں نے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا۔ یہ ہمارے اکابر اور اسلاف کا کردار ہے تحریک پاکستان کے لیے۔ اور پھر جب پاکستان مارز وجود میں آ گیا، بن گیا، قرارداد مقاصد 1973 کا آئین، کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ جب علماء کرام نے ایسا کردار ادا نہ کیا ہو جسے سنہری حروف سے لکھا جائے۔ ہر موقع پر مارچ 1949 میں جب دستور ساز اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی، قرارداد مقاصد کے عنوان سے، تو اس میں اسلامی احکامات، دین کی بنیادی اور اساسی تعلیمات، اہم جزیات کو آئین کا حصہ بنانے میں سب سے کلیدی کردار وہ بھی شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے ادا کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں علماء قیام پاکستان کے مخالف تھے، میڈیا بڑا پروپیگنڈا کرتا ہے، ہمارے 1-2 بزرگوں کا نام لے کر۔ میں اس پر تفصیلی گفتگو تو نہیں کرنا چاہوں گا، میں نے کئی مرتبہ گفتگو کی بھی ہے، اور کل مختلف نشستوں میں حاضری ہوگی، کہیں موقع بن سکتا ہے دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے اکابر پاکستان کے مخالف اور دشمن نہیں تھے، چند بزرگوں نے رائے کا اختلاف کیا تھا، اور مجھے بتائیے کون سا معاملہ ہے جس پہ 20-30 آدمیوں سے مشورہ کیا جائے تو سب کی آراء ایک بات پہ متفق ہو اور رائے کا اختلاف نہ ہو؟ ایسی مثال پیش کیجیے۔ رائے کا اختلاف مشاورت کا حسن ہے۔ جب حضور صحابہ سے مشورہ کرتے تھے وہاں بھی رائے مختلف ہوتی تھی۔ آپ بدر کے قیدیوں کے
بارے میں مشاورت کو دیکھ لیجئے، حضرت عمر کی رائے اور تھی، ابو بکر کی رائے اور تھی۔ حضرت عائشہ پہ بہتان لگا، وہاں آپ صحابہ کی آراء کو دیکھ لیجئے۔ اور جب کفار سے جنگ لڑنے کی نوبت آئی، ایک جنگ میں آپ نے مشورہ لیا کہ مدینہ میں رہ کے لڑی جائے، مدینہ سے باہر نکل کے لڑی جائے، تب صحابہ کی آراء مختلف تھی۔ تو اب جن کی رائے پہ عمل نہیں ہوا، ان کی رائے کے برعکس دوسروں کی آراء پہ عمل ہوا، تو کیا جو عمل ہوا انہیں اس عمل کا مخالف قرار دے دیا جائے، دشمن قرار دے دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں، رائے کا اختلاف تو مساجد کی تعمیر پہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ مسجد یہاں موجود ہے، کسی آدمی کے دل میں خیال پیدا ہو، اس میں جذبہ بیدار ہو کہ میں ایک نئی مسجد بناتا ہوں، تو جب کوئی نئی مسجد کا عندیہ دے گا تو بہت سارے لوگ حمایت کرنے والے بھی ہوں گے، بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے نہیں نہیں نئی نہ بناؤ، اسی پرانی کو بھرو، ابھی تو وہ بھی وسیع ہے، اس میں نمازی کم ہے، اسی کو آباد کرو۔ اور اگر مسجد تنگ دامنی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو اس کی توسیع کر لو، یہ 7 والا رقبہ اس میں شامل کر لو، احاطہ بڑا کر لو۔ یہ رائے دینے والے بھی ہوں گے۔ اب اگر ان کی آراء پہ عمل نہ ہو، رائے ان کی عمل میں نہ لائی جائے، بلکہ نئی مسجد بن جائے، تو کون ہے جو کہے گا یہ تو اس مسجد کے دشمن تھے، اس مسجد سے عداوت رکھتے تھے؟ جو مسجد بنانے والا ہے، بنانے کی رائے دینے والا ہے، وہ بھی ملک و ملت کا مخلص ہے اور عوامی مصلحت اور فائدہ کے پیش نظر بات کر رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے نئی نئی نہ بناؤ، پرانی پہ آپ توجہ دو، اس کو بھی دشمن نہیں کہا جا سکتا، وہ بھی فائدے کے لیے کہہ رہا ہے، محبت میں کہہ رہا ہے۔ تو بری بات تو نہیں کہی تھی امیر شریعت اور حضرت مدنی نے کہ کیا 1000 سال پہلے ہم نے حکومت نہیں کی متحدہ ہندوستان پہ؟ 1000 سال تک پورے ہندوستان پہ ہماری حکومت نہیں رہی، درمیان میں انگریز آ گیا، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، اس نے پھر آہستہ آہستہ ملکی سیاست میں مداخلت کی، ریاستوں پہ قبضے کرنا شروع کیے اور ہماری اسلامی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اب وہ انگریز پھر بھاگ گیا ہے، تو کیا دوبارہ ہم اپنی اس تاریخ کو زندہ نہیں کر سکتے؟ دوبارہ ہم اسلامی حکومت کے اس سسٹم کو بحال نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر تم تقسیم کر دیتے ہو تو یہ نتائج نکلیں گے۔ چٹان اٹھائیے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو انکشافات اور پیش گوئیاں فرمائی تھی، آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ انہیں مسترد کر سکے، اور دور دور تک اس کا امکان بھی نظر نہیں آتا۔ یہی تو کہا تھا نا کہ کیوں 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہو؟ کیا 1000 سال تک بر صغیر پر مسلمانوں نے حکومت نہیں کی؟ اسی سسٹم کو بحال کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ ایک مشکل کام تھا۔ ہمارے بعض بزرگوں نے کہا نہیں، اس میں پھر بھی اشتراک ہوگا، ہم انفرادی ایک خطہ چاہتے ہیں جن میں ہم آزاد ہو کر اسلامی حکومت قائم کر سکیں۔ تو یہ جو رائے کا اختلاف تھا، اسے عداوت اور دشمنی کسی طور پہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جب تک پاکستان کی مشاورت تھی، پاکستان بنا نہیں تھا، یہ تب تک تھا۔ جب پاکستان مارز وجود میں آ گیا تو وہ پاکستان کے حامی تھے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے امام الاولیاء، شیخ التفسیر، قطب الاقطاب حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ پاکستان ایک مسجد کی حیثیت سے مارز وجود میں آیا ہے، اس کی حفاظت مجھ پہ ایسے ہی فرض ہے جیسے مسجد کی فرض ہوتی ہے۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معتقدین سے فرمایا کہ اب ایک اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت اور ریاست وجود میں آ چکی ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کے لیے مر مٹنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور امیر شریعت
حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرمودات امیر شریعت میں ہے کہ واللہ میں پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت کروں گا، اس کی حفاظت مجھے اتنی ہی عزیز ہے جس کا کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے۔ اور قیام پاکستان کے بعد جب ہندوستان نے کشمیر پہ پہلی مرتبہ فوجی یلغار کی، جہاں پر پاکستان کی سالمیت کے تحفظ اور اس کے استحکام کے لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، وہاں سب سے پہلے لاہور کی سرزمین پر دفاع پاکستان کانفرنس امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے کی تھی۔ اور قیام پاکستان کے بعد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں نہیں رہے، پاکستان میں رہے، اور پھر ان کا انتقال پاکستان میں ہوا۔ ان کی قبر اور مزار پاکستان کے معروف شہر ملتان میں ہے، آج بھی وہ پاکستان کی دھرتی پہ سوئے ہوئے ہیں۔ رائے کا اختلاف تو ہو جاتا ہے، جب حضور صحابہ سے مشورہ لیتے تھے اس وقت بھی ہو جاتا تھا، اور آج بھی آپ گھر میں اگر 7 بھائی ہیں ان کے سامنے ایک معاملہ رکھیے تو رائے کا اختلاف وہاں بھی ہوگا۔ گھریلو کسی امر کے بارے میں ان سے مشاورت لیجئے تو جو مشورہ دوسری رائے پہ دے، کچھ دوسری پہ دیں، تو کسی کو بھی گھر کا دشمن نہیں کہا جاتا۔ تو حضرت امیر شریعت اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، ان کو بھی دشمن نہیں کہا جائے گا۔ انہیں پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کے لیے دعائیں کرتے دیکھا گیا، پاکستان کے لیے روتے دیکھا گیا۔ اور ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں نے پہلے عرض کیا، وہ تکوینیات کا حصہ ہوتی ہیں، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جیسے مرنا یہ تکوینی امور میں سے ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم چاہیں تو مریں چاہیں تو نہ مریں۔ پھر کب مرنا ہے، مرنا چاہیں بھی تو کب مرنا ہے، اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اسی پہ مرنا ہے۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، نہ ہم اس وقت سے اپنی موت کو مؤخر کر سکتے ہیں نہ مقدم کر سکتے ہیں۔ یہ بھی تکوینیات میں سے ہے، اور تکوینی امور میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ امور ہوتے ہیں۔ ہمارا جو اختیار ہے وہ شرعی احکام میں ہے، مشروعات میں ہے، تکوینیات میں نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہمارا اپنا اختیار ہے، روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہمارا اپنا اختیار ہے، صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی ہمارا اپنا اختیار ہے، حج واجب ہے کرنا ہے نہیں کرنا، شرائط پوری ہیں کریں نہ کریں ہمارا اپنا اختیار ہے۔ تو یہ اختیار چلتا ہے شرعی معاملات میں، جو تکوینیات ہوتی ہیں ان میں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں تکوینیات میں سے ہوتی ہیں، اور لگتا یہ ہے یہ اختلاف بھی تکوینی امور کا حصہ ہے، اس نے ہونا ہی ہونا تھا، اور اس اختلاف کے نتائج اللہ نے مسلمانوں کو دینے تھے۔ لا محالہ جب پاکستان مارز وجود میں آ گیا تو جو متحدہ ہندوستان میں مسلم لوگ تھے، اب اس متحدہ ہندوستان کے 3 حصے بن چکے ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش۔ پہلے یہ سارے ایک جگہ پہ تھے، اور جب پاکستان مارز وجود میں آیا ہندوستان بنگلہ دیش اکٹھے تھے، جو زیادہ دیر تک اکٹھے نہیں رہ سکے، اور یہ پیشین گوئی مولانا ابوالکلام آزاد نے قیام پاکستان سے پہلے کر دی تھی، اور بہت ساری پیشین گوئیاں۔ تو یہ جو اختلاف اکابر کا ہوا یہ ہونا ہی ہونا تھا، اور اس کے ہونے میں مسلمانوں کے فوائد تھے۔ آپ کہیں گے کیا فوائد تھے؟ میری نظر میں جو بات ہے وہ یہ کہ پاکستان جب بن گیا تو پاکستان میں وہاں کے سارے مسلمان نہیں آ سکتے تھے، جتنے مسلمان ہندوستان میں تھے وہ سارے کے سارے پاکستان شفٹ اور منتقل نہیں ہو سکتے تھے۔ جیسے یہاں سے سارے ہندو وہاں نہیں جا سکے، وہاں کے سارے مسلم یہاں بھی نہیں آ سکے، اور آ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب اگر یہ رائے کا اختلاف نہ ہوتا، سارے مسلمان ہندوستان سے پاکستان نہیں آ سکتے تھے، تو جو مسلم کمیونٹی، جو مسلم افراد، جو مسلم گھرانے ہندوستان میں رہ گئے، اگر یہ اختلاف چند بزرگوں کا رائے کا نہ ہوتا تو ان کو وہاں کس طرح رہنے دیا جاتا؟ آج بھی ہندوستان کے بعض علاقوں میں مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے،
بڑا ستم ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بڑے بڑے مظالم کو روا رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس اختلاف کی وجہ سے بہت ساری بچت ہے۔ اگر یہ رائے کا اختلاف نہ ہوتا تو وہاں مسلمانوں کا جینا دو بھر ہو جاتا، یہ رائے کا اختلاف نہ ہوتا وہاں مسلمان سانس لینے کو ترستے۔ آج پاکستان کی اتنی ٹوٹل آبادی نہیں ہے جتنی ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی ہے، یہاں کی مجموعی آبادی سے وہاں کی مسلم آبادی زیادہ ہے، اور پھر وہاں کی اسمبلیوں میں مسلمانوں کے نمائندے موجود ہیں۔ آپ اکبر الدین اویسی کو دیکھ لیجئے، اسد الدین اویسی کو دیکھ لیجئے، مولانا محمود مدنی کو دیکھ لیجئے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں، اور ہمارے کتنے مسلم لیڈر ہیں جو اسمبلیوں کے ممبران ہیں اور وہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کے مذہبی حقوق کی بات کرتے ہیں، معاشرتی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو ہندوستان میں ان کا مستقبل کیا ہوتا؟ ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں 288 نمبر پہ حدیث ذکر کی، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے بشرطے کہ وہ عقائد میں نہ ہو۔ اختلاف امت رحمت ہے، تو یہ اختلاف بھی رحمت بنا کہ وہاں کے مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنے کے لیے اس اختلاف کی وجہ سے بہت ساری سہولتیں اور بہت ساری آسانیاں میسر آئیں۔ اس وجہ سے ہمارے آج کے میڈیا کو یہ پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے جی علماء مخالف تھے، قائد اعظم کے فرمان کو فالو کرنا چاہیے، اور قائد اعظم آخری وقت تک علماء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے رہے۔ پرچم پاکستان کا علماء نے لہرایا، قائد اعظم کے جنازہ پڑھانے کی وصیت انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی کے لیے کی، اور پھر پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد پاکستان کے استحکام کے لیے قربانیاں علماء نے پیش کی۔ تو پاکستان اور علماء کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی مذہبی تحریک ہو، اس سے علماء ہاتھ اٹھا لے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے۔ پاکستان سیاسی تحریک نہیں تھی، تحریک پاکستان سیاسی تحریک نہیں تھی، یہ مذہبی تحریک تھی۔ اس کی بنیاد دو قومی نظریے پہ تھی، اس کی بنیاد اسلام کے نظریے پہ تھی، اس کی بنیاد لکم دینکم ولی دین پہ تھی، اس کی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ تھی، اس کی بنیاد دستور ریاست کیا، محمد الرسول اللہ کے نعرے پہ تھی۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم ان بحثوں سے نکل کے اس بات پہ غور کریں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا، پاکستان کا وہ مقصد ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ قیام پاکستان جن مقاصد کے لیے ہوا اس کے راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں، ان کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں؟ عملاً آج تک اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیش رفت نہیں ہوئی، اس پیش رفت کو ہم کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟ اور یہ جو شکر کا طریقہ ہمارے نوجوانوں نے اختیار کیا، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ ایذائے مسلم ہے، یہ ایذائے انسانیت ہے، یہ ایسا طریقہ ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ آپ آئیں، آپ نوافل پڑھ کے شکر ادا کریں، پاکستان جیسی نعمت کے حاصل ہونے پہ آپ جنہوں نے قربانیاں دی ان لوگوں کے لیے ایصال ثواب کریں، قرآن کریم پڑھ کر ان کے لیے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ تقاریب کا انعقاد کریں، ان تقاریب میں پاکستان کے قیام کے مقاصد اور پاکستان کے لیے اکابر کی قربانیاں، پاکستان کی تاریخ کا تذکرہ کریں، تاکہ اس باجا پارٹی کو پتہ چلے کہ پاکستان کن قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اس باجا پارٹی اور سلنسر آؤٹ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے وطن کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، اس کی حفاظت فرمائے، اس کی سلامتی کے اداروں کی حفاظت فرمائے، ہماری پاک فوج اور اس کے جوانوں کی حفاظت فرمائے جو پاکستان اور پاکستان کے باشندوں کی حفاظت کے لیے دن رات مصروف عمل